کچھ کم کاروبار بھی نہیں، جیون کو کچھ سر ساز بھی نہیں، چڑھ تو دیں تے روز باز مارے، ایک سمو گزر گیو اکو کی کتے باز بھی نہیں، دنیا کی چچوڑ ماں حیاتی کی اس دوڑ ماں این لگے کام کی کتے کوئی واز بھی نہیں، آؤ بیس کے صلاح کراں کچھ کام کاروبار کراں، جیون کا سر ساز واسطے قوم کا نا اور ناز واسطے سوچ بچار کراں۔ تم دیکھ سکیں گا گوجری پروگرام سوچ بچار ہر سوار کی رات 7 بجے سردار سید خان کے نال صرف ہزارہ ایکسپریس نیوز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام سید خان گوجری پروگرام سوچ بچار کے نال تھاری خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ ہمارا یہ سلسلہ کافی عرصہ تے چلے لگا وہ سوچ بچار آلو، اس کے بھی ہم زندگی کا مختلف پہلوانہ ڈسکس کراں، ان میں کچھ مذہبی ہیں، معاشرتی ہیں، معاشی ہیں، تعلیمی ہیں، تاکہ یہ ساری جڑی چیزیں یہ معاشرہ کا مختلف پہلو ہیں، اور یہ سارا پہلو جب تک بہتر نہیں ہو سکتے تو اس وقت تک معاشرہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ آج کا ہمارا مہمان مفتی ادریس ولی صاحب ہیں، جڑا کہ بڑا اچھا سکالر ہیں اور مصنف بھی ہیں۔ انہوں نے سیرت پاک کے اوپر گوجری بے لشکار محمد کا نال سیرت کی کتاب لکھی ہے، اور اس کے علاوہ بڑا اچھا مطلب کہ وہ سکالر ہیں، ایم فل کرنے لگا ہوا، ایم فل کو موضوع بھی انہوں نے پوچھے جائے کو، اور نال تعلیم کی اہمیت پر بھی انہوں نے گل وے کی۔ تو جناب السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت مہربانی جی۔ سر ہم تم نہ ویلکم کا اپنے اس چینل پہ نال معذرت چاہیں کہ کیونکہ تم نے تو بہت پہلے بلانا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ واقعی کچھ نزاکت کی وجہ سے لیٹ بلائے گئے ہو۔ تو جناب ہمارا ناظرین نے تم پہلے تو اپنا تعارف کروا چھوڑو کہ تم کہڑا علاقہ تے تعلق رکھیں تو تعلیم تم نے کتوں حاصل کری؟ جی، سارا تو پہلا بہت بہت شکریہ ہزارہ نیوز کو، چیف ایڈیٹر شیر افضل گجر صاحب کو، اور پروڈیوسر جناب سید خان صاحب کو میں مشکور ہوں، اور باقی ٹیم کو بھی کہ میں نے موقع میں دیتا ہوں اپنی قوم کے نال، اپنی برادری کے نال، اپنا تعلق داروں کے نال تھارا اس پلیٹ فارم کے ذریعے گل کر سکوں۔ جہاں تک تعارف کی گل ہے، محمد ادریس ولی میرا نام ہے، اور ضلع مانسہرہ کا آخری یونین کونسل جبڑ پنجول کا ایک چھوٹا سا گراں چوٹا کو رہنے والا ہوں۔ عرصہ دراز تے ہمیں تے شنکیاری کے بچ بھی مقیم ہے، لیکن ہماری شناخت جڑی ہے وہ چوٹا پنجول نال ہی ہے، جت ہمارا باوا اجداد شرن ویلی کا آخری گراں۔ جی جی، اچھا تو تعلیم تم نے جی کتوں حاصل کری؟ جی سید خان صاحب، تعلیم جس طرح تم نے پتہ ہے کہ جس وقت ہمارا بچپن تھا اس دور کے اندر تعلیم کو وہ سہولیات میسر نہیں تھی جڑی آج ہیں۔ جی، اس وجہ سے ہمارا والدین نہ اللہ تعالیٰ قبروں کے اوپر رحمت نازل کرے، جو ہی ہم ستھن لاؤن کے قابل آیا، یعنی شعور کچھ حاصل کرن کے قابل آیا، تو ہم نے چائے اور مسیتوں میں سٹیو۔ اور میں نے یاد ہے کہ انتہائی چھوٹی عمر کے بیچ میں نے والد صاحب نے ہری پور لے جا کے اس مسجد کے بیچ فوارہ علی مسجد کے بیچ چھوڑیو، تو اس طریقے نہ مختلف مساجد کے بیچ مدارس کے بیچ پڑھتا رہے ہوں، جس کے بھی پنڈی کراچی، اور الحمدللہ انہیں والدین کے تعاون اور دعاواں اور انہیں کی شفقت کے نال سعودیہ ریاض یونیورسٹی کے بیچ بھی میں 3 سال تعلیم حاصل کی ہے۔ اچھا جی، اتو تم نے جڑی ڈگری لئی کس نام تے لئی؟ وہ ثقافت اسلامیہ اور لغت العربیہ، جڑا بی اے کے مساوی پاکستان کے اندر متصور ہوا یونیورسٹیز کے اندر۔ جی، تو سن 92 میں تو فراغت کی، اور واپس آ کے پھر جو ہمارا دینی مدارس کا آخری سال ہوئے دورہ حدیث، وہ پھر میں سن 93 کے بیچ دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی تے کیو۔ باقی درمیانہ درجات جڑا ہیں وہ میں حکیم الملت حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ جامعہ فرقانیہ تے میں 7 سال اس جا بچ پڑھے، اور انہیں کے مدرسہ کے تھرو سکالرشپ ہوں سعودیہ ریاض یونیورسٹی کی۔ اچھا،
تے مطلب کہ تم نے پھر یہ تعلیم اگے وہی دینی تعلیم ہے یا کچھ اگے جاری رکھی اور بھی؟ جی یہ اس نا تعلیم تے خیر تعلیم ہی ہے، لیکن جس طرح مروجہ انداز کے نال اس چاہ کے استعمال ہمیں دو کلمات، ایک عصری تعلیم اور ایک دینی تعلیم۔ یہ تو دینی تعلیم کا حوالہ نہ تھی، عصری تعلیم کا حوالہ نہ یہ ہے کہ میں پھر میٹرک جڑا ہے تو وہ اس کے دورہ حدیث کے بعد کی، اچھا، اور پھر میں میٹرک کی، پھر ایف اے بی اے اور بی ایڈ ایم اے کی، اور ہوں اس وقت جڑا ہے تو ہوں ایم فل کے بچ ہوں، اور آخری پروسیس ہے بس سبمٹ کرنا۔ تو ایم فل تم کس میں کرو لگا؟ ایم فل میں اسلامک اسٹڈیز بچ کی ہے، اور اسلامک اسٹڈی بچ جڑا میں مقالہ لی ہے وہ گوجری زبان میں اسلامی ادب تحقیقی مطالعہ۔ اچھا، اس کے بچ یہ چیز ہیں کہ گوجری زبان کے جدید گوجری یہ بھی اس کی بھی وضاحت کرتے چلوں کہ اردو کی تخلیق سے پہلا ہندوستان کے اندر جڑی زبان رائج تھی مغلاں کا آن تے پہلا اور مغلاں کا وقت کے بچ بھی وہ گوجری زبان تھی۔ اچھا، اس واسطے ہوں اس کا واسطے دو جڑا نا وہ تقسیم کروں دو حصوں میں، ایک قدیم گوجری اور ایک جدید گوجری۔ اچھا، جدید گوجری کے اندر جڑا اس وقت اسلامی ادب کے اوپر کام کیا گیا ہے وہ میں اپنا مقالہ کے اندر جمع کیا۔ اچھا اچھا، تو اس کے بھی مارا ہزارہ کے اندر تے کوئی کاٹی لوگ ہیں تو یہ لوگ جڑا کشمیر اور ان علاقوں کے انہیں کتے کی کہیں گی میرا خیال ہے؟ جی ہمارا ہزارہ کے اندر یہ چیز ہوں تب میں دستہ چلوں کہ الحمدللہ ہم اتنا بھی نہیں ہے، ہزارہ کل بخارا ہے یہ چیز کہ ہزارہ بخارا کی طرح علمی حوالہ نہ مشہور ہے، عام ہے، اور ہر لحاظ نہ الحمدللہ گوجری جدید گوجری ادب کے اندر جڑے شاعری کو اور خصوصاً اسلامی شاعری کو جڑا تصور پیش کی ہوگی اور جڑا زیادہ عروج پذیر ہوا وہ بھی شاعر جڑا تھا مولانا اسماعیل ذبیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ہمارا اتحاد نہ صرف ہزارہ کا بلکہ ہمارا مانسہرہ کا اور بالا کوٹ کا تھا۔ اچھا، انہوں کا والد صاحب ہجرت کر کے تو چلے گیا راجوری، پھر سن 65 کے اندر یہ واپس پھر جڑا ہے تو ہجرت کر کے آ گیا اور ایبٹ آباد سیٹل ہو گیا۔ اچھا، انہوں کی قبر بھی زیارت بھی ایبٹ آباد ہی ہے۔ اچھا اچھا، تو وہ اس طریقے نہ ہزارہ کے بچ کافی سارے حضرات ہیں، لیکن انہوں کی جڑی تحریرات ہیں وہ کتابی شکل کے بچ سامنے نہ آ سکی۔ اچھا اچھا، اور اسماعیل صاحب کو تو اسماعیل صاحب جڑی ہے جی گلدستہ ذبیح ہے، اس طریقے نہ اور بہت ساری جڑی ہے نا ان کی کتب ہیں الحمدللہ۔ جی جی جی، باقیوں کے جڑا ہے نا وہ چیز اس طرح منظر عام پر نہیں آ سکی، لیکن یہ ہے کہ ہیں اور ان کی خدمات ہیں اور وہ ساری میں اس مقالہ کے بچ اس طریقے نہ جانا۔ اچھا اچھا، زبردست۔ تو تھارو جی ایک تم نے سیرت پاک کے اوپر کتاب لکھی لشکار محمد جڑی میرے کول بھی ہے بطور تحفہ تم نے دیتی تھی، تے کینو خیال آ گیا اس گوجری پہ لکھن کو تم نا؟ جی پروفیسر صاحب اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ ہمارا قائد جڑا سیاسی حوالہ نہ قائد ہیں سردار محمد یوسف صاحب اللہ زندگی میں برکت دے، یہ گیا ہوا تھا جماعت کا نال مظفر آباد۔ میں نے انہوں نے فون کیا، پہلے میں نے نال لے چلے تھے، میں کہ جی میری سروس کا مسئلہ ہے تو ہوں چھٹی نہیں کر سکتا، اور یہ چیز تھارا پیش نظر ہے کہ میں سیاست نہ سروس کے بچ انوالو بھی نہیں آن دے، تو الحمدللہ میں سروس کی ہے اور اللہ آگے بھی توفیق دیا کہ اسی طریقے نہ حلال کر کے کما بچہ نہ کھوانا۔ اتوار والے دن ہفتہ کی شام نے میں نے فون کیا کہ ادریس تو ہماری نصرت واسطے آ جا، ہوں چلے گیا مظفر آباد، اتنے انہوں نے مل کے پھر خیال آیا کہ ایک گوجری ادب کی بڑی شخصیات صابر افاقی اور مخلص وجدانی موجود ہیں، انہوں نے بھی ملتے چلو، ہوں چلے گیا انہوں نے پھر میں نے ترغیب دی تھی صابر افاقی صاحب نے کہ تم اس طرح جڑا نا گوجری کے بچ لکھن کی کوشش کرو، کچھ ترجمہ قرآن پاک بھی دسو، باقی کچھ جڑا ہے نا پمفلٹ وغیرہ بھی دسیا جڑا پاکستان کا نہیں تھا انڈیا کا تھا۔ جی ہاں، اور اس بچ میں دیکھا کہ وہ جڑا چھوٹا چھوٹا کتابچہ تھا اس کے بچ ہندوؤں کی تحریرات تھی، لیکن گوجری کے بچ تھی۔ تو میرا ذہن بچ اس وقت یہ آیا کہ رہوں کیوں نہ مختصر ترین تفسیر ہے، تفسیر عثمانی مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، اور ترجمہ ہے مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے ہوا، مختصر بھی ہے اور عام فہم بھی ہے۔
کہ اس کی ترجمہ ہوں گوجری کے بچ کروں، اچھا لیکن ایک دو صفحات لکھیات چونکہ گوجری کے بچ محاوروں نہیں تھو، اس وجہ سے تھوڑا جو گھبرا گیا، یہ نہ ہوا کہ گوجری زبان میری مادری زبان ہے، اس کی محبت کی وجہ سے قرآن پاک کو ترجمہ مضاف الیہ موصوف صفت کے انداز نہ کر سکوں، تو یہ نہ ہوا کہ میری عاقبت ہی خراب ہو جائے، اس واسطے اس چیز نہ چھوڑ کے مؤخر کر کے میں سیرت کے اوپر شروع کیا، اور سیرت کی مقتدر جڑی کتب ہیں قدیم ترین وہ میں انٹرنیٹ تے چائی انہاں کا حوالہ جات لے کے تے الحمدللہ وہ سیرت کے اوپر کتاب لکھی۔ اچھا اچھا ٹھیک زبردست۔ تے حضرت تم کے کو کم تا تھاری جاب کب تے کتے تے کے جاب ہے؟ جی وہ محکمہ تعلیم کے اندر بحیثیت عربی معلم عربی ہوں جی، اور سن 96 تے میری اس کے محکمہ کے اندر تعیناتی ہوئی ہے، اور اس وقت ہوں گورنمنٹ ہائی سکول خاکی کے اندر عربی معلم عربی کی حیثیت نال خدمات سر انجام دے۔ ماشاءاللہ زبردست۔ تے اگے تم کے کو کہ جو تم کے کو کہ تعلیم واسطے کوئی عمر کی قید ہونی چاہیے یا بس کسے اس کے بس کر چھوڑنا چاہیے؟ جی بڑا اچھا پروفیسر صاحب تم نے سوال اٹھایا۔ تعلیم جڑی ہے نا، ہم نے آج یہ ذہن بلایا ہوا ہے کہ تعلیم ہم حاصل کریں گے تو نوکری حاصل ہوئے گی۔ جی تعلیم نوکری واسطے ضروری نہیں ہے، نوکری واسطے تعلیم کی ضرورت ہے لیکن تعلیم واسطے ضروری نہیں ہے کہ نوکری ہی ہوئے گی تو ہوئے گی۔ رزق دون والی ذات اللہ کی ہے۔ تعلیم انسان نہ انسانیت سکھاؤن کو ایک ذریعہ اور اپنی دنیاوی ضروریات نہ حاصل کرن کی ایک بیٹری ہے، ٹارج ہے، روشنی ہے۔ تو وہی روشنی ہوئے گی تو ہم نے ذرائع ملیں گا، راستہ ملیں گا۔ اس واسطے اس چیز نہ یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور دوسرے جو کہ میری سن 96 کی تعیناتی ہے اور 69 کی میری پیدائش ہے، اچھا 2029 کے بچ ریٹائر ہو جاؤں کو تو میں نہ ہونا ایم فل کرن کی تو اگے انشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی کروں کو، پی ایچ ڈی کرن کی ضرورت نہیں، اور اس وقت بھی میری جڑی ہے 52 سال عمر ہے۔ اچھا تو سوائے ہے کہ یونیورسٹی تو میرا خیال ہے اور میں نہ کوئی بھی لیون واسطے تیار نہیں ہو سکتا ہوں، جو اتنا بڑا سرمایہ کیوں لاؤں لگاؤ اور کیوں کروں لگاؤ، صرف اس واسطے کہ تعلیم تے بہت ساری چیز حاصل ہوئیں اور بہت سارا راہ ملیں، بہت ساری رہنمائی حاصل ہوئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اور اسی طریقے نہ جڑا نا بزرگوں کا اقوال بھی ہیں کہ ماں کی گود تے لے کے قبر کی گور تک، ماں کی گود تے لے کے گور تک تعلیم حاصل کرو۔ یعنی جڑو سکھن کو عمل ہے جی ضروری نہیں سکھنو جڑو ہے تو وہ ڈگریاں ہی کو نہ ہے، بلکہ اشفاق احمد صاحب اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے ویکے ہوئے کہ یہ جڑی تھارے کو ڈگری ہیں یہ تھارا خرچہ کی رسید ہے۔ جی جی انہوں کو علم نال کوئی تعلق، علم نال کوئی تعلق، تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے چاہے جس طریقہ نال بھی ہے، اور کام آدمی کوئی بھی کرے، اس کے اوپر کوئی قید نہیں۔ اچھا حضرت تم کے کہو گا کہ جڑی ہمارے لوگ ہیں برادری کا، اس میں الحمدللہ کثیر تعداد میں علماء اور قراء حضرات بھی ہیں جی، اور باقی لوگ بھی پڑھے لکھے ہوں، کہ تم ایک پیغام دے ہوگا کہ لوگوں نے کس طرح آنا چاہیے؟ کیونکہ ایک علمی ہوئی ہے کہ ہمارا جڑا لوگ پیسہ کا والا نہ اچھا ہے تے وہ اس نشہ بھی نہیں پڑتا، اور جڑا لوگ جڑا ہے بیچارہ مطلب کہ غریب ہیں تے وہ پڑھنو افورڈ ہی نہیں کر رکھتا، انہوں کا بس بھی نہیں بیچاروں کا بھی، تے تم کے کو کہ لوگوں نے کیا کرنا چاہیے کہ تاکہ لوگ تعلیم حاصل کریں اور زندگی نہ سمجھ کے گزاریں؟ جی پروفیسر صاحب اس کے بھی دو چیز تم نے سوال کے بچ اٹھائی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جڑا صاحب حیثیت ہے لیکن وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا، انہوں کا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا، یہ بہت بڑا علمی ہے۔ انہوں واسطے یہ چیز لازمی ہے کہ یہ پیسہ جڑا ہے نا یہ ہاتھ کی میل ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمائے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ وہ دیہڑا ہیں کہ جڑا لوگوں کے اوپر پھر کے آئے۔ جی
ہوں انہاں پائیاں در ملتمس ہوں کہ جنہ کے کول آج اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمت دولت دیتی بھی ہے. وہ دیکھ لیں کہ کل ان کا باپ دادا جڑا ہے نا وہ اس دولت سے محروم تھا. آج انہاں کا پوتا پڑ پوتاں کے کول بڑی دولت ہے تو کل تھارا پوتاں کے کول بھی کچھ بھی نہیں ہو سے. لیکن رہ کی چیز کہ رہ کی وہ صرف تعلیم رہ کی. اور ان پیسوں نے سنبھالن کو ذریعہ بھی راہ بھی جڑی دسے کی تو وہ تعلیم دسے. اس واسطے بھی اپنی اولاد نے تعلیم دلائیں. اور تعلیم تو مراد تعلیم ہے. وہ دینی تعلیم ہوگا یا عصری تعلیم ہوگا. تعلیم ہے اور یہی سارا کچھ جڑا نا وہ ہے. دوسری جڑی چیز ہے وہ لوگ کہ جڑا کو سہولیات میسر نہیں ہوں ان لوگوں تے ملتمس ہوں کہ جڑا صاحب حیثیت ہے یا میرا تھارا نالو شہروں کے بچ منتقل ہو گئے. مہربانی کر کے اپنا علاقہ تے اپنا عزیز کسی نے چاہو اور ایت آن کے شہروں کے بچ سکول کے بچ داخل کر چھوڑو, مدرسہ کے بچ داخل کر چھوڑو, کالج کے بچ داخل کر چھوڑو, یونیورسٹی کے اندر داخل کرو. اور یونیورسٹی کے پھر ہاسٹل کا مسئلہ ہے تو ہاسٹل کی جا جڑا ہے نا تو ہم اپنی بیٹھ نا انہاں واسطے وقف کر دے. یہ تعلیم جس وقت وہ بچہ جس وقت تعلیم حاصل کریں گا تو یہ کل نہ تھارے جڑا ہے نا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سفیر بن کے چلے گا. اس واسطے ہوں درخواست کروں ان پائیاں در کہ جنہاں نا اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی درجے کی سہولت دیتی ہے. اور یہ چیز میں نہ گرنی نہیں چاہیے. ہماری ہزارہ یونیورسٹی کے اندر سوات کا اور اسی طریقے نہ ہمارا یہ شمالی علاقہ جات کا بچہ الحمدللہ اس سال یہ کرونا سے پہلے تک میرے کو الحمدللہ بیٹک کے اندر 2 3 بچہ رہتا رہے. اور انہوں کے کھان کو خرچو انہوں کے جڑا نا رہائش کو خرچو الحمدللہ وہ ہم اسی طریقے نہ 2-4 آدمی مل کے کرتا رہے. آج اللہ کو شکر ہے کہ انہوں بچوں 2-4 ایسا بھی ہیں کہ جڑا اچھا جہاں میں تعینات بھی ہو گیا اور وہ بھی اللہ کا کرم ہے پودے لائے تو وہ بھی اسی ترتیب کے اوپر اپنا علاقہ کا بچہ نہ آن کے پڑھائیں لگا. یہی درخواست ہوں کروں گا اپنا صاحب حیثیت پائیاں در کہ وہ اپنا بچہ نہ یا اپنی اولاد نے بھی تعلیم تے آراستہ کریں اور اپنا علاقہ کا قریب ترین بچہ نہ جڑا نا چاہیں ٹیلنٹ کے اندر اس علاقہ کے بچہ کے بیچ کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں. صرف تھوڑا جو انہوں نے جڑا نا رہنمائی کرن کی ضرورت ہے اور انہوں نے پالش کرن کی ضرورت ہے. بہت مہربانی جی تھارا ان کو شکریہ اور تم نے ٹائم دے تو انتظار کیو. تھارا کام جڑا ہے تو واقعی ایک بہت انمول کام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک لکھی. ہم امید کریں کہ تم مزید بھی اس زبان کے اندر کوئی اور اچھی کتاب لکھے تے اس کی قدر نہ زبان کی قیمت نہ جڑا ہے تے اگے کھڑو گا. تو ناظرین مفتی صاحب مفتی ادریس ولی صاحب جڑا ہیں وہ ہمارا ایک بیشبہ قیمتی سرمایہ ہے جڑا نے گوجری زبان پروان چڑھن واسطے تحریری شکل میں سیرت پاک لشکار محمد کا نانا لکھی. اگر کوئی اور ہے جو آدمی جڑو کہ جس کی کوئی تصنیف ہے شاعری کے اندر ہے نثر کے اندر ہے نظم کے اندر ہے وہ ہم نے ملے تاکہ ہم اپنے لوگوں نے دس سکیں کہ گوجری کے اندر بھی کچھ چیز لکھی ہوئی ہے. پیغام مفتی صاحب کو یہ ہے کہ آگے چلنا چاہیے جس قوم کا بھی لوگ ہیں جو گوجری بولیں یا نہیں بولتا اگر ہماری گل وہ سمجھیں تو انہوں نے چاہیے کہ وہ چلیں دوڑیں محنت کریں. اور یہ حالات کچھ ہے بھی نہیں. دنیا کا بڑا بڑا لوگ جڑا نے دنیا بے تاریخ رقم کری ہے انہوں نے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملے تھی. تو اگے چلنو احمد کرنا جڑا ہے یہی ہے. اللہ تعالیٰ کی نصرت اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ بہادر لوگوں نہ آویں بزدلن نہیں ہوتی. آج کو پروگرام اتنا ہی. رب رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام میں شامل ہوگا ایک تنقیدی جائزہ پاکستان کے روز بروز بدلتے سیاسی معاشی اور معاشرتی حالات کا. ملک میں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے تجزیہ پیش کیا جائے گا پس پردہ محرکات کا. پاکستان کے بارے میں آپ سب کچھ جان سکیں گے انسائٹ پاکستان میں قاضی محمد اسد کے ساتھ ہر اتوار اور منگل کی شب 8 بجے صرف ہزارہ ایکسپریس نیوز پر.